امامہ پاک کو اٹھائے ہوئے توجہ کرو، حضرت سیدہ یہ کون ہے جی؟ سیدہ امامہ پاک، یہ حضرت سیدہ زینب پاک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں۔ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 حضور کی بیٹی ہیں، تو جو بڑی بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب پاک، ان کی شہزادی ہیں حضرت امامہ، حضور کی نواسی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ کندھے پہ اٹھا کے باہر آ رہے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف جس انداز الفاظ سے آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ ابو داؤد شریف ہے، حدیث نمبر 920، اور یہ حدیث جو ہے بہت ساری کتب میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں جیسے بتایا عرض کیا ہے آپ کو، اور ساتھ میں یہ اور بھی حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے مصلی امامت پہ آنا، اور راوی حدیث کا یہ فرمانا کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، یعنی 4 رکعتوں والی نماز تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مصلی پر نماز شروع فرمائی، تو جب حضور رکوع پہ جانے لگتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے سمجھے اپنی نواسی کو اتارتے، رکوع فرماتے، سجدے فرماتے، حضور کھڑے ہونے لگتے تو پھر اپنی نواسی کو کندھے پہ سوار کرتے۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری نماز میں اسی طرح کیا۔ غور کرو بھائی، نبیاں دے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی نو کندھے تے بٹھا کے باہر مسجد تشریف لے آندے نے، نماز پڑھاندے نے، نماز دے وچ وہ شہزادی کندھیاں تے رہندی، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں اتارتے بھی ہیں، چڑھاتے بھی ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کس لیے؟ یہ عمل حضور نے کیا کس لیے؟ یہ سیدہ زینب پاک کی شہزادی جو ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی سرکار نے سیدہ فاطمہ پاک کے وصال کے بعد ان سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی سرکار کو ان سے ایک شہزادہ عطا فرمایا جن کا نام محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا بات سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کندھے پہ بٹھا کے کیوں باہر تشریف لائے؟ محبوب کی شفقت، محبوب کی شفقت۔ دوسرا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کو اس لیے بٹھائے کہ کندھوں پہ بٹھا کے لائے، چونکہ اہل عرب تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، تو محبوب نے بیٹیوں کے ساتھ محبت کیا ہے اور پھر نماز میں کتنی محبت فرمائی یہ دکھایا اپنے ساتھ۔ اور تیسری بات، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی شرح فتح الباری سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا اعلی جواز ادخال الصبیان فی المساجد، محبوب اپنی شہزادی کو، نواسی اپنی کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں داخل ہوئے، یہ اس بات کے جواز کے لیے کہ بچے کو مسجد میں لے جانا چاہیے، بچے کو مسجد میں لے جانا۔ ہاں جی، ایسے بچے کو منع کرو جس کو پتہ نہیں چلتا کہ مسجد میں گندگی کر دیتا ہے، مسجد کا اسے نہیں پتہ چلتا، تو اس کو نہیں لے جاؤ،
اور جس بچے کو پتہ چل جائے کہ مجھے گندگی یہاں نہیں کرنی، پیشاب نہیں کرنی، تو اس بچے کو مسجد میں لے جاؤ. اور ایسا نہ ہو، انج نہ ہوئے کہ بال مسجد وڑے تے بندہ بگڑے ہوئے. بال مسجد وڑے اور حیرانگی دی گل ہوئے کہ اپنے بال دے 100 ناز اٹھاوے تے اپنی عقل مطابق گھر دے وچ او جتھے راوے اس تے خوش ہوئے تے مسلمان دا بال او مسجد وچ وڑے تے بندہ بگڑ جائے. اور بڑی عجیب گل ہے، بہت ہی عجیب بات ہے کہ کئی بندے نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی بچہ گزر جائے تو وہ اس طرح شور برپا کر دیتے ہیں جیسے وہ بچہ ان کی نماز چرا لے گیا. حالانکہ اگر کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوٹا بچہ کوئی آگے سے گزر گیا ہے تو بھائی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خرابی نہیں آئی اور اسے گناہ نہیں ہوا، اسے سمجھاؤ، اسے سمجھایا جائے کہ بھائی نماز بندہ پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اب اسے سمجھانے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ اب آپ کہیں کہ کوئی مسجد میں بچہ آئے ہی نہیں. مسلمانوں کے بچے مسجد میں آئیں، اسی عمل کے ثبوت کے لیے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے جماعت فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. گو کہ اب بچیوں کو نہ لے جایا جائے. کتنے آپ کے سامنے ہیں کہ بچیوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو سیکیورٹی چیف ہے اس سے نکل رہا ہے. بھائی سیکیورٹی ہے جہاں تو بھائی سیکیورٹی نہیں ہے. مسجدوں میں تو سیکیورٹیاں نہیں ہوتی. جہاں سیکیورٹی ہے تو سیکیورٹی کا چیف جو ہے اس سے نکل رہا ہے 5500 تصویریں، 6400 ویڈیوز. اور یہ سب کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال اصل بات جو ہو رہی ہے تو مسجد میں اپنے بچوں کو لے جائیں. ان بچوں کو جن کو پتہ چل گیا ہے کہ گندگی کیا ہے، مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، ان کو تو لے جائیں. اور وہ بچے بھی جو گندگی نہیں کرتے مسجد میں، اور انہیں مسجد میں لے جائیں یہ بات سکھانے کے لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ نماز ہے، یہ جماعت ہے، اس کا لحاظ رکھے، اسے پتہ چل جائے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور مسجد کیا ہوتی ہے. آج یہ حال ہے، کوئی ایک تھوڑی سی کوئی بات جو ہے داڑھی والا بندہ کر دے تو زمانے کے کئی منافق، کئی فسادی، کئی شرپسند، کئی نہایت کمینے لوگ جن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی زبان صرف نماز کی طرف کھلے گی. یہ تو نماز ہی ہے، اس کی زبان صرف جو ہے اس داڑھی کی طرف کھلے گی کہ جس کی تو داڑھی بھی ہے، وہ یہ تو نمازی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے پاس تو تسبیح بھی ہے. وہ تجھے اللہ ہدایت کرے، اگر تو ہدایت کے قابل نہیں منافقہ تو تو غرق ہو جائے. تجھے بندہ گناہ کرنے والا جو ہے اس کی داڑھی، اس کی نماز اور اس کی تسبیح اور اس کا اسلام نظر آ گیا اور تجھے یہ نظر نہ آیا کہ تو اور ایک ہی طرح کے، اس کو بھی 2 کان تیرے بھی 2 کان، اس کی بھی 2 آنکھیں تیری بھی 2 آنکھیں، اس کا بھی سر تیرا بھی سر، اس کا بھی ناک تیرا بھی ناک، اس کے بھی 2 ہاتھ تیرے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 2 پاؤں تیرے بھی 2 پاؤں، تو زیادہ مشابہت تو تیرے ساتھ ہو رہی ہے. اب ہاتھ پاؤں پہ کیوں اعتراض کرتا کہ یہ اور میں ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں، وہ جو اسلام کے لیے گندگی اندر کھڑی ہوتی ہے وہی نکلنے لگ جاتی ہے. تو بھائی ان کو بچوں کو مسجد میں لے آؤ، ان کو دکھاؤ مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، جماعت کیا ہے، اسلام کیا، ان کو پتہ چلے. ورنہ یہ بھی بڑے ہو کر اسی طرح حملے کرتے رہیں گے، مذاق بنائیں گے نماز کا، مسلمان کا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ارکان اسلام کا، شعائر اسلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اج دی حدیث جسا سمجھ آئے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا طریقہ. حضور اپنی شہزادی، اپنی نواسی حضرت امامہ نو کندھے تے بٹھا کے کندھے تے لے آئے نے. کیوں لے آئے نے جی؟ محبوب دی شفقت، محبوب سونا دکھانے کر کہ لوگ بچیاں نو پسند نہیں کرتا. تیسرا بچوں نو مسجد لیا سکتے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.